میں اس کو انہیں مبارکباد دیتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ کتاب روٹین سے ہٹ کر لکھی گئی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں زندگی کی ملٹی ڈائمینشنل حقیقتوں کو اس طرح سے آشکار کیا ہے کہ بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے انشائیے ہیں جن کی بنیاد ڈاکٹر وزیر آغا اور پروفیسر جمیل آذر نے بڑی خوبی سے کتابیں لکھ کے دی۔ موضوع ہے زندگی کے حوالے سے کہ اس پہ جتنی بھی نشستیں ہوں اس کے چھپے ہوئے بہت سارے جو افکار ہیں وہ آشکار نہیں ہو سکتے۔ چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کریں، لیکن ابلیس جو گزشتہ 5000 سالوں سے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، اس نے اس سے انکار کیا، انحراف کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو یہ قیامت تک کے لیے اجازت دی کہ وہ انسانوں کو برائی کے حوالے سے اگر بھٹکا سکتا ہے تو وہ بھٹکانے کی کوشش کرے اور اچھائی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے انبیاء کرام وقتاً فوقتاً دنیا میں آتے رہے اور اس طریقے سے دنیا میں زندگی کے حوالے سے اچھائی اور برائی کی یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے کا حوالہ ہے، اگر وہ جنت میں رہتے تو ان کی زندگی ہمیشہ جنت میں ہی زندہ رہتی، لیکن جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا تو زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی ان کی ہمراہی میں دنیا میں آئی۔ اس کو بہت سارے دانشور سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن کتاب میں جناب کرنل صاحب نے اقبال حکیم الامت کا ایک شعر بھی لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو اس فکر کو بھی بہت سے دانشور نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور خاص طور پہ میں فانی بدایونی کا ایک شعر آپ کو سناؤں گا جس میں وہ زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے تو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ تو یہ جو علامہ نے فکر دی ہے، علامہ کی فکر اس حوالے سے ہے کہ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک تو یہ موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن قیامت کے بعد جب سزا اور جزا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، اس کے بعد یہ زندگی جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے ایک ہمیشگی رکھے گی، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ اسی جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ تو زندگی کے حوالے سے اس دنیا کے حوالے سے ایک اور شعر بہت خوبصورت کہا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیش آؤ سنگے گراں ہے زندگی۔ تو جناب کنول صاحب نے اس کتاب میں زندگی کے حوالے سے جہاں انبیاء کرام اور قرآنی تعلیمات کے حوالے سے اپنے اس تھیسس کو آگے بڑھایا ہے، وہاں انہوں نے مختصراً تذکرہ اس کتاب میں چارلس ڈارون کی تھیوری آف بایولوجیکل ایوولوشن کا بھی تذکرہ کیا۔ جہاں تک ڈارون کی تھیوری کا تعلق ہے، یہ انبیاء کرام کی تعلیمات اور قرآن حکیم کی تعلیمات کے حوالے سے تو بہت ہی کنٹروورشل ہے، لیکن اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس پر دنیا کو غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ جیسے ان تمام شعبوں میں جو سروائیول ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ اپنی سپرمیسی کے لیے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو کنول صاحب نے بات کی ہے وہ مسلمان کے حوالے سے بات کی ہے، حوالے سے بات نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں مسلمان کے حوالے سے۔ اور اس پاکستان کی تخلیق میں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے، انہوں نے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو ہر فورم پہ مسلمان ہی کہا ہے۔ ہمیں ایک مختصر وقت میں بات کرنی ہے، جبکہ یہ موضوع بہت طویل ہے، تو میں اس میں جناب کنول صاحب کے کتاب کے اقتباسات کا حوالہ دوں گا، جس میں وہ واضح طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان وجود میں آیا ہے، ہر ایک لینے میں لگا ہے، ہم نے اس کو کیا دیا۔ تو یہ ایک بہت اہم ان کی فکر ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں اس اقتباس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں، روزانہ ایک ہی فکر کھائی جاتی ہے مجھے کیا ملا، کاش کوئی دن دینے کے لیے بھی چڑھے اور میں خود سے پوچھ سکوں آج میں نے کیا دیا۔ تحقیق، نئی سوچ، اللہ کی بہترین مخلوق ہونے کا احساس، زندگی بعد الموت پر یقین، آزادی، مملکت، خود مختاری، خود داری، آفاقی سوچ، فیض کائنات کی فکر اور اپنے عمل اور جدوجہد کے بارے میں اللہ کو جواب دہ ہونے کا معاملہ مسلمان کی زندگی کے حوالے سے، جبکہ قریب ترین کے ساتھ شدید مسابقت، صحیح اور غلط کے پیمانے کا فقدان، تنخواہ، نوکری، قرض، مانی یا استثناء، بھیک، گرانٹ اور امداد، اور سہولت اور مزید سہولتوں کا حصول، دوستوں اور قرابت داروں سے زیادہ حاصل کرنے اور سمیٹ لینے کی تقدو، غلام کی زندگی کے حوالے ہیں۔ غلامی میں کامیابی اور کامرانی انہی پگ ڈنڈیوں پر چل کر حاصل کرتے ہیں۔ آؤ مسلمان بن کر سوچیں، مسلمان کسی پیدائشی عنوان کا نام نہیں، ایک رویے اور طرز زندگی کا نام ہے جو خدا اور بندے کے تعلق کے ادراک سے پیدا ہوتا ہے، اور اس تعلیم کا اہتمام خالق اور مالک نے اپنی کتب اور انبیاء کے ذریعے کیا۔ آؤ مسلمان بن کر جئیں، کچھ دے کر جئیں۔ تو یہ فکر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بھی اہم ہے، اور یہ اس میں کنول صاحب کی فیوچرسٹک اپروچ بھی نظر آتی ہے، پاکستان کے وسائل کو لوٹنے میں مصروف نظر آتا ہے اور قومی دولت کو باہر لے جایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس فکر اور عمل کے ساتھ
اس ملک کو بنایا تھا دولت کو لائیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں. تو میں زیادہ اس پہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اور اسپیکرز نے آنا ہے، لیکن میں اس کتاب میں آخر میں ایک اقتباس جو میں نے اس کتاب کے بارے میں لکھا تھا، اس میں شائع شدہ ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، جس سے کرنل صاحب کی فکر جو ہے اس میں کی مزید وضاحت ہو جائے گی. کار نہیں کیا جا سکتا کہ جب مذہب اور اخلاق پر گفتگو کی جاتی ہے تو زندگی کا موضوع خود بخود سامنے آ جاتا ہے. بنیادی طور پہ مذہب اور اخلاقی اقدار میں چولی دامن کا ساتھ ہے. تمام انبیاء کرام کی وجدانی تعلیمات اخلاقی اقدار کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. چنانچہ مذہبی اقدار سے متاثر جدید مغربی مفکرین بھی اخلاقی اقدار کا جائزہ لیتے ہوئے ادبی تخلیق کو اخلاق کے دائرے میں رکھنے پر زور دیتے ہیں. ایک مغربی مفکر رسکن کا کہنا ہے کہ ادبی تخلیقات سے اخلاق کو جدا نہیں کیا جا سکتا، جو انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، جبکہ مذہبی اور اخلاقی اقدار کے مخالف لا دینی فکر رکھنے والے مغربی دانشور بدستور انسانی زندگی میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوششوں میں ہی مصروف نظر آتے ہیں، جس کے سبب زندگی کی خوبصورت تو حسین راہوں میں مذہبی خلیج اور فرقہ واریت کے جذبات کو ہوا مل رہی ہے. چنانچہ کرنل بختیار حکیم زندگی کی ہماگیر حقیقت کو بیان کرتے ہوئے انسانی زندگی کو فرقہ واریت اور مذہبی و تہذیبی ٹکراؤ سے بچانے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں. اسی پس منظر میں قرآن کریم کی فکر کا اعادہ کرتے ہوئے وہ زندگی کو ایک اجتماعی عمل سے تعبیر کرتے ہیں اور انفرادی زندگی کو بھی اجتماعی زندگی کا حصہ قرار دیتے ہیں. تو یہ کرنل صاحب کی کتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے سے بہت ساری چیزوں کے احساسات اور محسوسات میں اضافہ ہوتا ہے. تو چونکہ کرنل صاحب جناح اور اقبال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کتاب میں جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں اپنی اس بات کو علامہ اقبال کے 2 اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شکریہ. تھینک یو سر. کالج کا نام بھی انہوں نے ضرور روشن کیا ہوگا. اس وقت وہ زندگی کے تمام شعبوں میں بہت اچھی جگہوں میں ہیں اور خدمات انجام دے رہی ہیں. بختیار حکیم کو تو میں برسوں سے جانتی ہوں اور کئی حوالوں سے جانتی ہوں. یہ فوجی ہیں اور میرا بیک گراؤنڈ بھی، میں بھی فوجی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. ہم دونوں پڑوسی بھی ہیں اور ہم دونوں استاد بھی ہیں. بہت مدت ہوئی کسی جگہ ایک مشہور مقولہ پڑا تھا کہ an expert is one who knows more and more. کے مطالعے کے بعد سمجھ سی بات سے کشف کیا جائے اور پھر اسے اپنے اندر یوں سمو لیا جائے کہ وہ ہماری ذات کا ایک حصہ بن جائے. Of life itself. As a student of psychology and an academician, I try to approach literature with a curious mind and a critical eye. And having had the privilege of delving into this book, I can surely say that I am impressed by the practical insights, easy to follow tips, and thoughtful guidance it offers. The title of the book, as the previous speakers have mentioned as well, Life, it contains the essence of our existence, and within its pages we explore various facets that make our journey truly unique and worthwhile.
The author has skillfully woven together a narrative that delves into the complexities of life, touching upon themes that are both universal and at the same time deeply rooted in Pakistani experience. One of the central themes explored in life is perpetual motion of the wheel of life, which you can see that has been beautifully displayed as the cover art as well. अपनी इमेजिनेशन में ही उन अल्फाज को जो है ना वो ढूंढते रहते हैं। एक जो दो तीन चीज़ें यहाँ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स यहाँ इस बुक में डिस्कस हुए हैं। हम कौन हैं, बड़े एहसन तरीके से कर्नल साहब ने एक्सप्लेन किया। जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने से पहले और बुक पढ़ने के बाद आपका जो मेंटल लेवल है वो कभी एक जैसा नहीं रहता। एक किताब मैंने इसी तरह पढ़ी जिसमें मुसलमान के हवाले से, सर आपकी इजाज़त हो तो कुछ चीज़ें शेयर करूँ। कुछ शागिर्द थे, वो उसके पास आए और उन्होंने कहा कि जिस ग्राउंड पे हमारी सारी चीज़ें खड़ी हैं वो भी तहस नहस होने को है। उसका एक शागिर्द इब्लीस को जो है वो कहता है, तो इब्लीस ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि हमारी सल्तनत जो है वो तार तार होने को है। तो उसने कहा कि सोशलिस्ट बहुत एक्टिव हैं और उसमें मुज़द्दक और कार्ल मार्क्स जो है वो बहुत सी तब्दीलियाँ लाने वाले हैं, जिसमें बड़े और छोटे का फ़र्क जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसके बारे में हमें ज़रूर कुछ जो है वो करना चाहिए। तो इब्लीस ने फिर अपने शागिर्दों को इनाम इकबाल के शेर में दस्ते फितरत ने किया है जिन गिरेबानों को चाक, मुज़द्दक की मंतर की सोजन से होते नहीं रफू। मुज़द्दक वो पहला सोशलिस्ट था जिसने सोशलिज्म की बुनियाद रखी थी और कार्ल मार्क्स फिर उस पर जो है ना उसने अपनी सारी ये बुक्स और सारी कंट्रीब्यूशन जो है वो की। तो इब्लीस अपने शागिर्दों को कहता है कि दस्ते फितरत ने किया है जिन गिरेबानों को चाक, मुज़द्दक की मंतर की सोजन से होते नहीं रफू। कब डरा सकते हैं मुझको इस तरह की पूछा गर्द, ये परेशान रोजगार अशुफ्ता मग्स अशुफ्ता हूँ है। अगर खतर मुझको कोई तो उस उम्मत से है जिसकी खाक सर में है शरारे आरज़ू, जानता है जिस पे रोशन बात में अय्याम है, मुज़द्दकियत फितना फरदा नहीं इस्लाम है। तो किताबों से ना दूरी बहुत बढ़ गई है। अच्छा, किताब देखी जो सबसे पहली चीज़ आई उसका जो है दायरा सा बना हुआ है, गोल मीन्स, और किताब का नाम भी ज़िंदगी है। ज़िंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं है, और यही उसकी खूबसूरती है। कभी वो जो है वो मतलब उसके ऊपर नीचे दायरा जब ऊपर जाता है तो कुछ चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, फिर नीचे आती है, यानी कि रोलर कोस्टर ज़िंदगी की चल रही है। देखिए किस बारे में है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलना चाहती थी सोच के आई थी वो तमाम लोगों ने बोल दी। अच्छा, तो आप लोगों को नहीं पता कि इस किताब में एक चीज़ बड़े मज़े की है जो आप स्टूडेंट्स ने ज़रूर पढ़नी है। इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम बनी आदम की औलाद हैं, सब इकट्ठे हो जाएं और हमारा किबला काबा सीधा होना चाहिए, और फाइनली हमारी मोहब्बत जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो हो, तो ज़िंदगी जो है वो आसान मिले। उनकी सुन्नत पे अमल भी करना है और वही हमारे कोड ऑफ लाइफ है, हर चीज़ को भी। अभी आप परेशान होंगे कि इतना अच्छा शख्स रोज आपको कैसे शर्मिंदा करता होगा कि आपने क्या दिया। अभी हम तो रोज सोचते हैं कि हमने लेना क्या है दुनिया से, ये रोज हमें याद करते हैं कि आपने क्या दिया। तो एक वो एहसास हमेशा होता है, और इतनी ये लगातार ये बात करते हैं कि इंसान बाकी सोचता है कि कुछ देना भी होता है हमें जब हम दुनिया में आते हैं। दूसरी इनकी खूबी मैंने ये देखी है कि ये इंसानियत को खानों में बांटने के कायल नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये इस्लाम की बात जरूर करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मुसलमानों को कोई अलग रखने की कोशिश करते हैं। पूरी इंसानियत की बात करते हैं हमेशा, और ये इनकी खूबी है जो कि मैं चाहता था कि बताऊं आपको अपने मोहल्लेदारी की वजह से। जहाँ तक किताब है, इतना कुछ बता दिया गया है कि मुझे यकीन है कि आप ना ही लेकर जाएंगी ना पढ़ेंगी, क्योंकि सब कुछ आपको पता चल गया। तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या है, मैं अलबत्ता कुछ ऐसे सवाल उठाऊंगा जिससे शायद कोई तजस्सुस पैदा हो कि आप जी है क्या ये किताब इंग्लिश में है? हाँ जी है।
کیا یہ آٹو بایوگرافی ہے، ان کی اپنی فان حیات کے بارے میں کوئی ہے؟ جی ہے۔ کیا یہ کوئی مذہبی کتاب ہے؟ جی ہے۔ سائیکالوجی پر ہے، فلاسفی پر ہے، تو جتنا آپ میں سوال اٹھاتا جاؤں تو سب کچھ آپ کو اس میں ملے گا۔ تو اس میں میں یہ کہوں کہ یہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے بہت کارآمد مل جائے گا۔ وہ کہ ابھی پروفیسر طیبہ نے صحیح کہا، جو مجھ سے پہلے آئی تھی، کہ آج کل پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے۔ بنیادی طور پہ میرا خیال مجھے تو اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں کہ جنرل بھی عام انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، اور فوج اور عوام کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ نہ فوج کوئی جنگیں جیت سکتی ہے عوام کے بغیر، نہ عوام اپنی حفاظت کر سکتے ہیں فوج کے بغیر۔ کوئی یہ تو ممکن ہے کہ کسی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں بچوں، نہ قومیں فوجوں کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں، اور فوجیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قوم کے بغیر کسی بھی کام کے لیے کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو یہ ہمیں جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے، یہ میرا پیغام ہے، اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو، اور وہ بھی بہت کچھ بتا دی گیا، پھر بھی پڑھیں، آپ کو بہت کچھ اور بھی اس میں ملے گا انشاءاللہ۔ میڈیٹیشن کیا ہے، اس کی انٹینشنز کیا ہو سکتی ہیں، اس کے لائف کے تجربات کیا ہیں۔ تو ان کا جب میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ ان کی مینجمنٹ اور آئی آر میں ڈگری ہے، اور ادر دین آرمی کا ایکسپوجر جو ہے۔ سو اس کے ساتھ جب آپ، اس میں بہت کچھ ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اگر میں پڑھوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ نفسیات ہے، بہت زیادہ۔ لائک ادھر اگر آپ بات کریں تو آپ ویلیوز کی بات کر رہے ہیں، آپ گروتھ کی بات کر رہے ہیں، کریٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، پریجوڈس کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم کون ہیں، ہم کیا نہیں ہیں، یہ ہیں ہم، یہ ساری چیزیں تو پیور سائیکالوجی کے ٹاپکس ہیں۔ اور جب میں نے ان کو کھول کے پڑھا تو مجھے لگا کہ انہوں نے کہتے ہیں نا اس سبجیکٹ سے پراپر انصاف کیا۔ کہ ان کی جو کرنل صاحب نے مجھے بتایا کہ میں 2 آفیسز میں گیا اور جا کے انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی، باقاعدہ لوگوں سے ملے، باقاعدہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا۔ اور جو اور چیز جس کے میں آپ بچوں کو موٹیویٹ کروں گی، ابھی کرنل صاحب نے مجھے بات کہی ہے کہ آرڈرس کی پرائز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، 800 روپیز، لیکن یہ مزید ریڈیوس پرائز میں آپ کو دیں گے۔ آپ لوگ کو میں ریکمینڈ کروں گی ضرور پڑھو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج کل نا ہمارے ڈاکٹر صاحب آج کل نا ہمارے اردو جو ہے، ہمارے بچے بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن ہمارے بچے اردو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، اور یہاں پر جو اردو ہے وہ بہت سمپل